آج کی ڈبیٹ میں بڑا ہی ایک مضحکہ خیز موڑ آیا جس میں جاوید اختر صاحب نے خدا کے وجود کے انکار پر ڈائناسور کے وجود کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا۔ واہ واہ، کیا کہنے، کیا ہی کہنے۔ یعنی یہ ایسے ہے کہ میں فرحان اختر صاحب سے بات کر رہا ہوں اور میں ان کو پوچھوں کہ جاوید اختر صاحب کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، اور فرحان اختر صاحب اگر نہ بتا پائیں کہ ان کے والد جاوید اختر صاحب کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، تو میں جاوید اختر صاحب کے وجود کا انکار کر دوں کہ چونکہ تمہیں نہ پتا نہیں کہ جاوید اختر صاحب کی پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں، لہذا فرحان اختر صاحب آئی ایم سوری، یو آر فادر لیس کریچر۔ سوری فرحان صاحب، سوری۔ توجہ، آپ کو سناتے ہیں ڈائناسور کی کہانی آج کی ڈبیٹ۔ یہ سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو سب علم ہے۔ ان کو کسی کو ڈائناسور ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ اچھا، جو لوگ تالیاں مار رہے ہیں میں ان پر بھی حیران ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چچیرا یا کوئی مسیرا ڈائناسور کا انڈا ہو، مجھے نہیں پتا۔ مگر دیکھیں، ہنسنے پہ پابندی تو نہیں ہے، ہنسنے پر تو پابندی نہیں ہے، مگر میں حیران ہوں۔ اس طرح کے آرگیومنٹ ہیں، اس طرح کی ٹھنڈی کامیڈی اور اس طرح کا تھکڑ ہیومر میری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں۔ یعنی اتنی بات کی جا سکتی ہے اس کے اوپر، مگر بات کی ورتھ اور ویلیو ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس بات کو سننے کے بعد آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس ڈائناسور کی کہانی پر شمائل ندوی صاحب کیا کہیں گے، تو دل تھام کر سنیے گا۔ کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے، کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے۔ افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کی کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ آپ حضرات، ہاں جی، کیا کہیے گا جناب، بہت عمدہ۔ آگے شمائل ندوی صاحب نے تگڑی جو ہے وہ کلاس لی، دستی لی، ہاتھوں ہاتھ لی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جس چیز کا ٹاپک ہی نہیں ہے آپ کیسے بات کر سکتے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جن ایکس مسلمز کو چیمپئن بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ آرگیومنٹ یہاں تھکیلے اور جھکیلے اور بھوڑیلے اور سٹھیلے ایتھزم کے فوارے سے جو ہے وہ یہ آرگومنٹس نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کھچ والا ایک پروگرام میں بیٹھا، منہ پر رحمان ڈکیٹ کی طرح کپڑا باندھے اور جناب ٹانگ پر ٹانگ رکھے، اسلام کے ورد میں کڑی نندا کرتے ہوئے اپنے سینے کو چوڑا کر کے گودی میڈیا کے کیمرے کے سامنے کنگھی بشٹ اور پرفیوم اور ٹائی لگا کے نیچے تگڑا پیمپر پہن کے اسی طریقے سے کیمرے کے سامنے ڈٹ کر بیٹھ کر اسلام کے اوپر نندا کرنے لگا کہ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کیوں غلط ہے۔ لوگوں نے سارے کام چھوڑے، ماؤں نے بچے پھینکے، مردوں نے جاب سے ریزائن کیا، بڑوں نے ویل چیئر دوڑا دی، عورتوں نے دکان سے دڑکی واپس لگائی، آسمان تھم گیا، زمین کے پرند رک گئے، ٹرانسپورٹیشن بریکیں مار گئی، پورے کا پورا پی ایم او جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا، بارڈر پر فائرنگ رک گئی، ایون کہ پوری دنیا میں سیز فائر ہو گیا۔ لوگوں کی نظریں گودی میڈیا کی طرف لپکیں اس امید میں کہ اسلام کے ورد ایک ایسی کڑی نندا کرتی ہوئی دلیل آنے لگی ہے جس کا توڑ مسلمانوں کے بڑے بڑے ودوانوں، محققوں، مناظروں، خطیبوں، اجاریوں، گروؤں کے پاس نہیں ہوگا۔ لو جی، دلیل آنے لگی ہے۔
اور وہ دلیل تھی قرآن میں مینگو کا ذکر نہیں ہے، مینگو کا. جی اب آپ اپنے اپنے کاموں واپس جا سکتے ہیں. چلے نہیں، جو میں نے رکوانا تھا رکوا دیا. رک گئی ہستی، جل گئی بستی، آپ کو اپنی پڑی ہے مستی. ادھر جناب قرآن کے اندر مینگو کا ذکر نہیں ہے اور اس آدمی نے اس بنیاد کے اوپر اسلام کو غلط ثابت کر دیا. اور گودی میڈیا کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے اسلام؟ آ جاؤ، یہ چل رہا ہے نیشنل ٹی وی پر، یہ چل رہا ہے. یہ مینگو ہے کہ نہیں؟ یہ چل رہا ہے. مینگو، واہ واہ. بندر کو بھوک میں مینگو کی سوجی، واہ، بہت اچھی، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. کہ نہ پیروی یہ کیس نہ فرہاد کریں گے، یہ ٹیٹو پارٹی اور ہی ایجاد کریں گے، نواں کٹا کھول دیں گے. یہ پرانی بات ہی نہیں کریں گے. ایک اٹھتا ہے کہتا ہے قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ نہیں ہے، وہ تو ہے لا یمسہ الا المطہرون. مارے کان کے اوپر بندہ تیرے، مارے. جو اٹھتا ہے ایک نمبر کا فلسفر ان کے اندر سے اٹھتا ہے اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے. میں نے کہا کیسے ہے بھائی لا یمسہ الا المطہرون؟ کہتا جی قرآن لینے گیا تھا سب سے اوپر یہی لکھا ہوا تھا. میں کہا واہ. میں کہا نیچے تاج کمپنی قرآن لمیٹڈ نظر نہیں آیا؟ وہ پھر دوسری ہوگی. تو عامر بھائی آپ بھی مذاق کرتے ہیں. میں کہا کس نے شروع کیا؟ کس نے کیا؟ بیوڑے کس نے کیا؟ ہٹ. سوچنے کی بات ہے. اسلام پر اعتراض کرنے، اسلام کو غلط ثابت کرنے نکلے ہو، کوئی پاؤں تو رکھو، کوئی گفتگو تو رکھو. یہ سارے مذہبوں کے اندر ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. ڈائناسور کے انڈوں پر ریسرچ کرنی تھی مولویوں نے، یا ڈائناسور کی دم سے اینٹی ڈوٹ بنانا تھا، یا ڈائناسور کی فیمیل سے دودھ نکال کے اس سے مکھن جما کر جناب دلیا بنانا تھا. زندگی کے جینے کے ڈھنگ تمام دھرم بتاتے ہیں. وہ سناتن ہو، مسیحی ہو، اسلام ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو. کیا کرتے ہیں جوید صاحب؟ مذاق کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت